بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باب چہارم کے چیپٹر جھوٹ کا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، اسے سبسکرائب کیجیے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پیج نمبر 56 پہ چیپٹر جھوٹ موجود ہے۔ آئیے آج ہم اس چیپٹر کی باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ جب انسان کسی بات کو اس کی حقیقت کے مطابق بیان کرے تو یہ سچائی ہے۔ حقیقت کو چھپانا اور سننے والے کو دھوکہ دینا جھوٹ کہلاتا ہے۔ تمام مہذب معاشروں اور آسمانی تعلیمات میں جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورۃ الحج کی آیت نمبر 30، جس کا ترجمہ ہے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو بیٹا یہ ایک امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والے مردوں اور عورتوں سے کس بات کا وعدہ فرمایا ہے، تو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے مغفرت اور اجر عظیم کا۔ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن دلی طور پر وہ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ منافقوں کی نشانیاں یہ بیان فرمائیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل یعنی کنجوس، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کا تعلق صرف زبان ہی سے نہیں ہے بلکہ تندرست انسان کا اپنی بیماری کی جھوٹی درخواست دینا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ یعنی طبی رپورٹ بنوانا، جھوٹی سفارش کرنا، مذاق میں جھوٹ بولنا، کسی پر جھوٹا مقدمہ بنا دینا، کوئی چیز فروخت کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، کسی کی غلط حاضری لگانا، موبائل یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے خلاف واقعہ بات کی تشہیر کرنا یعنی کسی بات کو مشہور کر دینا، اور اسی طرح کی دیگر تمام چیزیں جھوٹ میں داخل ہیں۔ جھوٹ اتنی بری عادت ہے کہ اسلام سے پہلے جب لوگوں میں کئی برائیاں موجود تھیں، اس کے باوجود وہ جھوٹ سے بچا کرتے تھے اور اسے بہت بری عادت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ تجارت میں اس قدر دیانتداری سے کام لیتے کہ اہل عرب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے آپ کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو دشمن ہونے کے باوجود ابو سفیان نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جھوٹ سے شدید نفرت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ یعنی جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کیا، فیض یافتہ لوگ جھوٹ سے کس قدر اجتناب کرتے تھے یعنی بچتے تھے، اس کا اندازہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ہو سکتا ہے۔ وہ فرماتے تھے واللہ ما کننا نکذب ولا ندری ما الکذب، اللہ کی قسم ہم کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے اور ہمیں تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ کے چند نقصانات درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا، نہ ہی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ ہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا معاشرے میں اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو خود پر بھی اعتماد نہیں رہتا اور وہ اپنی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ سچ بولنے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دل کا سکون مل جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو بعض اوقات وقتی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن اصل فائدہ اور ہمیشہ رہنے والا فائدہ سچ بولنے والے ہی کو ملتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچائی کی عادت اپنانی چاہیے، خاص طور سے اپنے ماں باپ سے تو ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو بچے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ زندگی میں غلطیاں ہی کرتے ہیں اور نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں۔ بڑھتے ہیں معروضی سوالات کی جانب۔ پہلا MCQ آپ سے پوچھا گیا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو بے آپشن جھوٹا ہو۔ دوسرا MCQ ہے، منافق کی ایک نشانی ہے الف آپشن جھوٹ بولنا، سچائی راستہ دکھاتی ہے دال آپشن نیکی کا،
عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے یاد کرتے تھے. جیم آپشن صادق و امین تمام برائیوں کی جڑ ہے. دال آپشن جھوٹ بولنا. بڑھتے ہیں مختصر جوابات کی جانب. پہلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے. آپ نے اس میں ہیڈنگ دینی ہے سچ اور جھوٹ میں فرق. پیج نمبر 56 پہ لائن نمبر 1 سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے. جب انسان کسی بات کو اس کی حقیقت کے مطابق بیان کرے. یہاں سے لے کے نیکسٹ لائن میں آپ نے اس کا جواب اینڈ کرنا ہے. جھوٹ کہلاتا ہے. کوشچن نمبر 2 ہے جھوٹ کی مذمت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. مذمت کہتے ہیں جھوٹ کی کو روکنے کے لیے. ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. کوشچن نمبر 2 کا آنسر پیج نمبر 56 کی لائن نمبر 2 میں موجود ہے کہ جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے. یہاں سے جواب شروع کریں گے اور ترجمے پر اسکین کر دیں گے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. کوشچن نمبر 3 آپ سے پوچھا گیا ہے کہ جھوٹ کی مذمت پر ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں. پہلے آپ نے آیت مبارکہ بتائی تھی, اب آپ حدیث مبارک بتائیں گے. ہیڈنگ آپ لکھیں گے جھوٹ کی مذمت حدیث مبارک کی روشنی میں. یہاں آپ نے یہ پورا واقعہ کوٹ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا. یہ پورا پیراگراف اس کا آنسر ہو جائے گا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. کوشچن نمبر 4 ہے آپ سے پوچھا گیا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور راست گوئی کا کوئی ایک واقعہ تحریر کریں. تو راست گوئی کہتے ہیں سچ بولنے کو. اس کا آنسر گیون ہے پیج نمبر 57 پر. اس کی ہیڈنگ آپ لکھیں گے کہ سچائی اور راست گوئی کی مثال نبی کریم کی زندگی سے. یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور اس کا آنسر گیون ہے پیج نمبر 57 پر. پیراگراف نمبر 2 میں آپ نے سیکنڈ پیراگراف کمپلیٹ لکھ دینا ہے. اہل مکہ جانتے تھے یہاں سے لے کر وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی جانب. کوشچن نمبر 5 میں آپ سے پوچھا گیا ہے جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں. آپ نے ہیڈنگ دینی ہے جھوٹ کے نقصانات اور اس کا آنسر بھی پیج نمبر 57 پہ گیون ہے. بیٹے یہاں بہت سارے نقصانات موجود ہیں. آپ نے کوئی 4 نقصانات لکھ دینے ہیں. آپ اسٹارٹ کریں گے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور جھوٹ کے چند نقصانات درج ذیل ہیں. یہ میں آپ کو جتنی بھی ہیں ریڈ بلیٹس میں سارے آپ کو یہ مارک کروا رہی ہوں. ان میں سے کوئی آپ کم سے کم 4 آپ نے اس کے نقصانات بتا دینے ہیں. تو یہ ہو گئے سارے مختصر جوابات. اب ہم بڑھتے ہیں اسی چیپٹر کے تفصیلی جواب کی جانب. تفصیلی جواب کے لیے سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت پر جامع مضمون لکھیں. بیٹے آپ سے سوال جو پوچھا گیا ہے وہ پوچھا گیا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اس پورے چیپٹر میں جہاں جہاں قرآن اور سنت کا حوالہ ہے کسی صحابی کا حوالہ ہے وہ آپ نے تمام باتوں کو کوٹ کرنا ہے. اسی سلسلے میں میں نے کچھ ہیڈنگس آپ کے لیے بنائی ہیں. یہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہیں. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے. یہ ٹوٹل 6 ہیڈنگز ہیں جس میں سے میکسیمم ہم نے شارٹ کوشچن آنسر کور کیے ہیں. سب سے پہلے آپ نے مین ہیڈنگ دینی ہے جھوٹ کی مذمت. اس کے بعد آپ نے فرسٹ ہیڈنگ معنی و مفہوم دینا ہے جو کہ ایکچولی آپ کا کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے. ہیڈنگ کے لیے آپ نے پیج نمبر 56 پر دیکھنا ہے. آپ نے لائن نمبر 1 اور لائن نمبر 2 پر ہے پر اینڈ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ معنی و مفہوم میں یہ فرسٹ لائن لکھیں گے. دین آپ نے سیم پیج پر لاسٹ لائن آپ نے رائٹ کرنی ہے جھوٹ اتنی بری عادت ہے یہاں سے لے کر اسے بری عادت سمجھتے تھے. یہ اس کا کمپلیٹ آنسر ہو جائے گا معنی و مفہوم کا. دین آپ کے پاس ہیڈنگ آتی ہے ہیڈنگ نمبر 2. ہیڈنگ نمبر 2 ہے منافق کی نشانی اور اس کے لیے پھر آپ نے پیج نمبر 56 پر یہ سیکنڈ پیراگراف سے پہلے ایک موقع پر نبی کریم یہاں سے لے کر جھوٹ بولے. صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے یہ کوٹ کرنی ہے. دین آپ کے پاس ہیڈنگ نمبر 3 ہے مومن کی نشانی. یہ آپ نے سیکنڈ ہیڈنگ کے نیچے والا کمپلیٹ پیراگراف جو ایکچولی شارٹ کوشچن نمبر 3 کا آنسر تھا آپ نے یہ لکھنا ہے. اس ہیڈنگ نمبر 4 ہے ارشاد باری تعالیٰ کی روشنی میں. اس کے لیے ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 56 کی جانب. اس کے لیے آپ اسٹارٹ کریں گے ترجمے سے پہلے جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ آپ کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ نے ترجمے کے بعد والی لائن کو بھی آپ نے کور کرنا ہے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. یہ آپ کی ہیڈنگ نمبر 4 کا کانٹینٹ ہو گیا. دین ہمارے پاس ہیڈنگ نمبر 5 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوائے حسنہ. ہیڈنگ نمبر 5 کا کانٹینٹ پیج نمبر 57 پر موجود ہے. آپ لائن نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے آپ اعلان نبوت سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے پیراگراف نمبر 2 پر اینڈ کر دینا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. دین ہمارے پاس ہے ہیڈنگ نمبر 6 اور ہیڈنگ نمبر 6 ہمارے پاس ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. پیج نمبر 57 پر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر آپ نے ترجمے پر کمپلیٹ ترجمے پر آپ نے اینڈ کر دینا ہے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے. لاسٹ ہیڈنگ لاسٹ ہیڈنگ ہے جھوٹ کے نقصانات اور اس کے لیے آپ نے لاسٹ کوشچن کا آنسر کمپلیٹ رائٹ کر دینا ہے. اپنے پیج نمبر 57 پر
جو شارٹ کوشچن نمبر 5 کا آنسر تھا آپ نے کمپلیٹ لکھ دینا ہے. یہ 5-6 نقصانات ہیں، آپ نے سارے نقصانات یا میکسیمم 4 نقصانات تحریر کر دینے. تو بیٹا یہ تو تھا آج کا ہمارا تفصیلی جواب. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کامنٹ پہ ضرور آگاہ کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.